الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں مسپی پروگرام دی فوکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 20 ربیع الاول ہے، 27 اکتوبر ہے، اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صفحے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام ایکسکلوسیو پروگرام ہے نجف اشرف سے، امیر المومنین کے حرم سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید رومان رضوی صاحب۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ، بہت بہت جزاک اللہ، شکریہ آغا بھائی۔ جزاک السلام اللہ، علیکم۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، جی ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک پروگرام ہے اور اس کو ترتیب دیا ہے آپ کے لیے، تاکہ جو لوگ اس وقت دور بیٹھے ہوئے، دور دراز ممالک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ امیر المومنین کے حرم میں ان کی نیابت میں جو ہے وہ دعا کرائی جا سکے۔ جو بھی پروگرام کا حصہ بنے تو کائنڈلی اپنی حاجات کو اسکرین پر بیان نہ کریں، آن ایئر آ کے صرف آپ نیت کریں گے اور مولانا آپ کی نیابت میں دعا فرمائیں گے۔ اس وقت قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہے نجف اشرف امیر المومنین کے حرم سے، اس وقت لائیو ہے۔ تو قبلہ تھوڑی سی طویل گفتگو ہو جائے تاکہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے۔ تو قبلہ ابھی آپ چونکہ نجف اشرف میں موجود ہیں، امیر المومنین کے حرم کے پاس ہیں، حرم میں ہیں، تو امیر المومنین کی زیارت کا کیا ثواب ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام حمد و ثنا اس خدا بند کریم کے نام کی جو ایسا اول ہے کہ جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا، جو ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ درود و سلام وہی الہی کی ان روشن کرنوں کے نام کے جن کے صدقے میں خدا بند کریم نے کائنات کو زیبر وجود سے آراستہ فرمایا۔ سرزمین مقدس نجف اشرف سے تمام اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں سلام عقیدت عرض کرتا ہوں، اور آغاز بیان میں اللہ کی بارگاہ میں امیر المومنین یاسف الدین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وسیلے سے آئیں ہم سب مل کے دعا کریں کہ یا اللہ تجھے امیر المومنین کے حق کا واسطہ دور حاضر کی تمام وباؤں سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما۔ وہ مومنین و مومنات کہ جو مشتاق زیارت ہیں اور ابھی تک کے زیارت سے محروم ہیں، ان سب کو امیر المومنین کی زیارت، تمام اتباعت عالیہ کی زیارت نصیب فرما۔ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کی خدمت اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہترین سوال آپ نے کیا آج کے پروگرام کے حوالے سے، اور یقیناً امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کے جو فضائل ہیں، جتنی فضیلتیں ہیں، وہ بیان کرنے سے ہم عاجز ہیں۔ مختصراً یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت، بڑی مبارک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ من زار علی فلہ الجنہ، جو بھی علی سبحان ابن ابی اللہ۔ طالب کی زیارت کرتا ہے، جو بھی علی کا زائر ہے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان اسی جنت کے لیے تمام عبادتیں انجام دیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی عبادت ہو۔ اللہ کے رسول نے علی بن ابی طالب کے زائروں کو جو تحفہ پیش کیا ہے، اس تحفے کا نام جنت ہے۔ اور بڑا خوبصورت یہ سبحان لمحہ اللہ۔ ہے کہ اس وقت ہم امیر المومنین مولائے مشکل کشائے دو جہان کے جبار میں ہیں، لہٰذا ایک فخر بھی ہوتا ہے کہ ہم اس وقت اس سرزمین کے آسمان پر ساکن ہیں کہ جہاں پہ آنے کے لیے اہل فلک بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا اور گزارش کرتے ہیں۔ میں جب نجف اشرف کی سکونت کے حوالے سے محسوس کرتا ہوں تو بس یہی کہتا ہوں کہ فضیلتوں کے مکمل سبحان شرف میں رہتا ہوں، فرشتوں اور اللہ، نبیوں اللہ کی اکبر۔ صف میں رہتا ہوں، خدا کا واہ، جتنا ادا شکریہ کروں کم ہے، علی کے ساتھ علی کے نجف میں رہتا ہوں۔ بہت سی حدیثیں ہیں، خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت طویل ایک حدیث ہے جس کو میں مختصراً مفہوم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تمام اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں بھی، اور ابتدائی سبحان پروگرام میں ہی ان سب سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے صلوات پڑھتے رہیں مسلسل، اور جب پروگرام ختم ہو جائے اللہ۔ تو پروگرام کے آخر میں اس صلوات کے اس خوبصورت سے گلدستے کو علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں امام زمان علیہ السلام کی نیابت میں ہدیہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ خداوند کریم تمام حاجتوں کو، تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ بیان کرتے ہیں کہ میرے جد علی بن ابی طالب کی زیارت کی فضیلت کے حوالے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن فضائل زیارت امیر المومنین بیان کر رہے تھے، تو مولا متقیان خود سوال کر رہے تھے کہ فضیلت زیارت کا کیا کیا ثواب ہے، تو رسول اللہ نے کہا کہ یا علی، ہم سب کی جو قبر ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جنت کا میدان ہے، جنت کا ایک حصہ ہے۔ جو بھی یہاں زیارت پہ آتا ہے اللہ اسے بے پناہ حج مقبول اور
وہ عمرہ کے جسے اللہ نے قبول کر सुभान لیا अल्लाह, اس का सवाब अता करता है। मोमिनीन यहाँ खींचे हुए चले आते हैं और मोमिनीन की बेशक हाजतें ऐसे पूरी अल्लाह होती हैं, अकबर. परेशानियां दूर होती हैं अमीर मोमिनीन की जियारत के वसीले से। और जो भी जो सुभान अल्लाह. हाजत लेकर अमीर मोमिनीन के जवार में आता है, अल्लाह उसे उन तोहफों से नवाजता है कि जो तोहफा अली के वसीले से वो अल्लाह की बारगाह में मांगते हैं। सुभान अल्लाह क़िबला, सुभान अल्लाह. तबीदी गुफ्तगू से नाज़रीन प्रोग्राम का जो वो आगाज हो गया. इस वक्त क़िबला हमारे साथ नजफ़ अशरफ मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अल्लाहुम्मा सल्ली अला हरम में मौजूद हैं और जो है वो आपके लिए नाइब ज़ियारा भी हैं, आपके लिए नाइब दुआ भी हैं और आपके लिए दुआ भी फरमाएंगे इंशाअल्लाह. जो है वो हरम की पाक तरीन जो है वो एक सातों के साथ उनकी उन लहजात के साथ इस वक्त हमारे साथ वहाँ से मौजूद हैं. और मौला अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत का जो सवाब है उसको एक मुख्तसरन क़िबला ने इस वक्त पेश किया, क्योंकि ये इतने फ़ज़ाइल के अबवाब हैं, ये इस कदर फ़ज़ाइल के अबवाब हैं कि अगर इनको बयान किया जाना शुरू करे तो यकीनन आपके सामने है कि 1400 साल का अरसा गुजर गया मगर मौला अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल के अबवाब जो है वो ख़त्म ना होने में आए. तो ये ज़िक्र किसी एक प्रोग्राम में कुछ किस तरह से समा सकता है, ये एक बहर बेकरां है जिसको किसी कूजे के अंदर बंद नहीं किया जा सकता. मगर जहाँ पर भी अगर किसी से ये गुजारिश की जाती है कि आप इस फ़ज़ाइल के ऊपर रोशनी डालें, तो यकीनन जो है वो थोड़ा बहुत उसमें से अशीर जो है वो आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, ताकि आपको उसका एक अंदाज़ा हो जाए, एक थोड़ा सा आपको उसका एक आपकी फिक्री एतबार से आप जो है उसके ऊपर मजबूत हो जाए कि किस कदर वसअत और गहराई पाई जाती है इस अक़बात आलियात की ज़ियारतों में. तमाम ही अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो मज़ारात हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सल्ली अला इमाम हसन मुहम्मद व अस्करी अलैहिस्सलाम के हरम तक, सामरा तक, ये वो कुब्बे हैं जिनके नीचे जो है वो शरई हाजतों को रद्द नहीं किया जाता. जिस तरह से हम ज़ियारत दाहिया के अंदर पढ़ते हैं अस्सलामु अलैकुम मिन नजाबात फी तहतिल कुब्बा, के इस गुंबद के नीचे जो है वो हाजत को जो है वो रद्द नहीं किया जाता, अलबत्ता कि हाजत शरई हो. गैर शरई हाजत का जो है वो कोई काम नहीं, क्योंकि मौला अमीरुल मोमिनीन का जो कत्ल का सबब था वो भी शिद्दत अदल था. तो मौला अमीरुल मोमिनीन के जवार में जो भी शरई हाजत को लेकर जाएगा, अपने हाथों को फैलाएगा, करीब से या दूर से उसकी हाजत अमीरुल मोमिनीन जरूर बारगाह इलाही में मुस्तजाब करवाएंगे. आपके वसीले से यकीनन खुदा ही की बारगाह में चीजें मुस्तजाब होती हैं, मगर ये वास्ते दिए जाते हैं जिनका हमें वास्ता देने का हुक्म है, क्योंकि मौला अमीरुल मोमिनीन से ज्यादा जो है वो खुदा परस्त और कौन हो सकता है बाद रसूल. तो यकीनन आपके वसीले से हम जो है वो कोशिश करते हैं कि हमारी जो हाजतें हैं शरई वो परवरदिगार की बारगाह में कबूल और मकबूल हो. क़िबला थोड़ी सी गुफ्तगू को जो है वो आगे बढ़ाते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो एक मुश्किल हालात से गुजर रही है, मुश्किल हालात से गुजरती रही है, और लोग जो है वो मुश्किल में मुश्किल कुशा ही को पुकारते हैं. तो तवस्सुल का क्या तरीका होना चाहिए, किस तरह से हम जो है वो मौला अमीरुल मोमिनीन की ज़ात अक़दस को, हमें तो तवस्सुल भी करना नहीं आता, हमें तो इस बारगाह जी में दाखिल होने के आदाब भी नहीं आते. तो आखिर कम अज कम क्या तरीका होना चाहिए कि हम जो है वो हमारी दुआ मुस्तजाब हो और हम आपकी ज़ात गिरामी से, आपकी एक अजीम शख्सियत के से जो है वो एक मुतवस्सिल हो सके. क़िबला इस पर रोशनी डालें. जी, खुदावंद करीम मौलाए मुश्किल कुशा के सत्य में तमाम मोमिनात की मुश्किलों को दूर फरमाए. उस्ताद कमर जलालवी के दो मिसरे मुझे याद आए कि बैठा है मुश्किलात में हिम्मत को हार के, ओ अल्लाह बदनसीब अल्लाह देख अली को पुकार के. तो पुकार के. हमें इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि हम मुश्किल कुशा के दामन से मुतमस्सिक हैं, हमारी जबीन है, मौलाए कायनात की चौखट है. अल्लाह ये सआदत हमसे कभी सल्ब न करे और हर मोमिन, हर मोमिना अल्लाह अल्लाह की बारगाह में ये ज़रूर शुक्राने के का सजदा अदा करे कि अल्लाह ने अली की विलायत के साथ हमें खल्क़ किया है. अली की विलायत अगर पत्थरों को नसीब हो जाए तो वो पत्थर भी दुर-दुर नजफ़ की शक्ल में तब्दील हो जाता है. सुभान अल्लाह. तो हम अल्लाह इंसान हैं, हम अली की विलायत से सरशार हैं, तो हमें हर वो काम के जिसमें हमें मुश्किल पेश आती है, तो उसे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वसीले से हमें अल्लाह की बारगाह में दूर कराना चाहिए. मैं एक मौला मुत्तक़ियान का ही खूबसूरत सा तोहफ़ा आप सबकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ. मौलाए कायनात की एक बड़ी खूबसूरत हदीस है, मुख्तलिफ हदीसों की किताब में मीज़ानुल हिकमत में भी इसे दर्ज किया गया है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि जो भी कोई हाजत रखता है और उसकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो वो कुरान मजीद को खोल कर कहीं से भी 100 आयतों की तिलावत करे.
کہیں سے اللہ بھی اکبر، قرآن مجید واہ، کھولے اور 100 آیتوں کی تلاوت کرے، یا ایسے کوئی 2 سوروں کا انتخاب کر لے کہ جسے ملا کے صحیح. کم قبلہ سے کال، کم 100 آیتیں ہوتی ہیں. جی جی قبلہ بسم اللہ، کالر آپ ہمارے ساتھ. شامل کریں. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی، کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ بالکل جی جی فرمائیے، آپ لائیو ہیں. ٹھیک ہوں انکل. جی الحمدللہ بیٹا، فرمائیے. جی بیٹا، آواز نہیں آ رہی آپ کی صاف، تھوڑا سا اونچا، تھوڑا سا لاؤڈ بولے پلیز. اچھا بہت شکریہ، آپ کی آواز مجھے موصول نہیں ہو رہی. اس وقت قبلہ ہمارے ساتھ لائف موجود ہیں، اور ہمارے اس بھائی نے کال کی ہے، تو قبلہ ان کے لیے بھی دعا فرما دیں. اللہ. ضرور، خدا ان سب اشرف کی سے جو پریشانیوں بھی کو دور فرمائے، اور سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ ہم سب کو اللہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت عطا فرمائے. آقا بھائی، میں یہ جواب کمپلیٹ کر لیتا ہوں، جی پھر ہاں، آپ کال ریسیو جی ہاں، کیجیے گا. 100 مشکلوں 100 کی 100 آیت والا. جب انسان مشکلوں میں گرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو خاص طور سے اہل بیت علیہ السلام مومنین کے لیے تو مشکلیں جو ہے مومن کو ریفائن کرنے کے لیے کہ ان کے درجات یہ اور نکھر کے آئیں. جیسے ہم کسی پتھر کو دیکھتے ہیں، اسے جتنا ہیرا جو ہے جب تک اسے آگ کی تپش میں نہ پگھلایا جائے اس کی روشنی نکھر کے نہیں آتی ہے. تو مومنین اسی مانند ہے، صحیح، ہیرے کی مانند ہے. ان پتھروں کے درمیان میں اللہ نے مومنین کو رکھا ہے. تو ولایت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہمیں امتحان کے راستوں سے گزرنا ہوگا. مشکلیں آئیں گی لیکن مشکلوں سے گھبرانا نہیں ہے. مولا کائنات بیان کرتے ہیں سبحان جس اللہ. کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہمیں ان چیزوں کی طرف غور و فکر کرنا ہوگا، کہیں ہم کوئی ایسے گناہ تو نہیں کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دعا اللہ تک نہیں پہنچ رہی. دعا کمیل میں مولا کائنات نے جو دعا اپنے چاہنے والوں کے لیے حضرت کمیل علیہ الرحمہ کے ذریعے پہنچائی ہے، وہ دعا میں مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب سبحان اللہ. التی تنزل البلا. بہت سی دعائیں ہیں. مولانا نے کہا کہ اللہ ان گناہوں کو بخش دے جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب ہے. تو ہم پہلے غور کریں، کہیں ہم ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی گناہ انجام دیں اس کے بعد ہم دعا کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی شرط ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اس کے بعد پھر اپنے آپ کو ہر وقت کوشش کرنا چاہیے، ہر علی کے چاہنے والے کو، کہ وہ ہر وقت باوضو رہے، اس لیے کہ ہمارے دل میں علی کی ولایت کا کعبہ تعمیر ہے. تو ہر انسان کے جو علی کی ولایت رکھتا ہے وہ باوضو ہر وقت رہنا چاہیے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ خود پیغمبر اسلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد محمد وعلی وعجل محمد فرجهم. امام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر وقت باوضو رہتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اس کے عمر میں اللہ سبحان اللہ، اضافہ کرتا ہے. تو یہ سبحان دیکھیے اللہ. مولا کائنات کے صدقے میں یہ تمام باتیں سامنے آ رہی ہیں. مولا کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو قرآن مجید کو کہیں سے بھی کھول کے 100 آیتوں کی تلاوت کرو. اس کے بعد اسے اللہ اکبر. بغیر کسی سے بات کیے ہوئے، آیت جہاں پہ ختم ہو، شروع اور آخر میں 3 3 مرتبہ صلوات بھی پڑھنا ہے. اور جیسے ہی آیت ختم ہو تو 7 مرتبہ یا اللہ ہو 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 کا ورد کر کے اللہ کی بارگاہ میں محمد والے محمد علیہ السلام کے وسیلے سے ہم دعا کریں. انشاءاللہ اللہ سبحان دعا اللہ. ضرور قبول کرے گا. اگر مومنین کی بہت سی دعائیں ایسی ہیں کہ قبول ہونے میں دیر ہوتی ہیں، تو یہ مصلحت الہی ہے. ہمیں اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم بار بار دعا کریں. اس لیے کہ دعا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کے جو اللہ اکبر ہے اس سے کلام کرنا یہ خود ایک فضیلت کی بات ہے. صحیح. اچھا، تو قبلہ جس طرح سے ہم نے آپ کی نظر میں سوال کیا، تھوڑا سا اس کو مزید ابھی اس کے اوپر اور گفتگو ہونی چاہیے کہ دور سے عموماً جب آپ حرم میں چلے جاتے ہیں تو حرم کا ایک اپنا ایک روحانیت ہے، ایک نورانیت ہے، ایک معنویت ہے، ایک ماحول ہے. انسان ہوں اس وقت جو اعمال ہم یہاں انجام دے رہے ہوتے ہیں، یقیناً ان تمام چیزوں سے دستبردار بھی ہوتا ہے، سچی توبہ بھی کر رہا ہوتا ہے، پنجگانہ نمازیں بھی انسان پڑھ رہا ہوتا ہے. مطلب ایک میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جو اتنا متدین نہیں ہے، وہ بھی وہاں جا کر جو ہے وہ ان تمام آداب کو بجا لاتا ہے، کیونکہ وہ مولا مومن کے محضر میں حاضر ہوتا ہے. تو وہاں سے یقیناً اس کو فیض بھی ملتا ہے، اور حرم کی اپنی برکت بے ہے، شک. اور قبر کے قریب ہے تو قبر شریف کی برکتوں سے تو جو ہے وہ اس کو خالی نہیں لوٹایا جائے گا. جو لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں اور دور سے بیٹھ کے توسل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا اور کوئی اسٹرانگ جو ایک طریقہ کار بیان فرمائیے، کس طرح سے مولانا بن مومن کی بارگاہ میں حاضر. ایک مرتبہ میں کربلا سے پروگرام کر رہا تھا، تو ایک عالم دین نے کہا کہ اسی طرح اتباعات عالیات کے حوالے سے
गुफ्तगू हो रही थी कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो किस तरह से अपनी हाजतों को, मुरादों को और अपने रिस्क, कसीर रिस्क के साथ यहाँ से वापस पलटते हैं। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत जुमला कहा, मैं अपने नाज़रीन के लिए और आपकी खिदमत में इसको हदिया करना चाहूंगा ताकि फिर आगे बात हो। जी कि बिल्कुल उन्होंने जी। कहा कि आप किसी इत्र की दुकान में जाएं और वहां पर कुछ देर रुकें और कोई इत्र ना खरीदें। आप बिल्कुल कोई इत्र ना खरीदें, मगर आप वहां सुभान इत्र की अल्लाह। दुकान में रुकें। आप जब बाहर आएंगे आपके कपड़ों में महक होगी। तो जब इत्र अपना असर नहीं सुभान अल्लाह। छोड़ता तो ये तबात आलियात हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको खाली हाथ हुसैन इब्न अली या इमाम हुसैन इस्लाम के बाबा सुभान खाली हाथ अल्लाह। भेज दे। कॉलर हमारे साथ। सलाम अलैकुम जी रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। अलैकुम सलाम। कौन सा, कहाँ से? मैं आदिल शफीक बांदी से बोल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। मेरा एक क्वेश्चन है और मुझे भी पता है, हाँ हाँ मैं हज भी किया। मैं क्रिश्चियन एंड हिंदू के लिए मैं नफल नमाज पढ़ता हूँ, इसीलिए मुझे पता है मरने के बाद आदमी मुसलमान हो जाता है। अच्छा, इसलिए मेरा बेहतरीन। क्लासमेट भी मेरा हिंदू है, मेरा टीचर भी हिंदू है, और हम तो अभी ग्रेजुएशन में ये मुल्क भी क्रिश्चियन का है। तो हम क्रिश्चियन के लिए नफल नमाज भी पढ़ते हैं, हिंदू के लिए भी नफल नमाज पढ़ते बहुत हैं, उम्दा बात है। सिखों के लिए भी पड़ेगा। सुभान तो अल्लाह। मरने के बाद सब आदमी मुसलमान हो जाता है। खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेवन में है, सबको नमाज पढ़ाता है। ये ठीक है, मुझे वही से मालूम हुआ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब अली, बहुत शुक्रिया। बड़ा कार्य खैर आप अंजाम दे रहे हैं। माशाल्लाह, परवरदिगार कबूल फरमाए। क़िबला, तो यकीनन तो अहले बैत अलैहिस्सलाम खाली हाथ नहीं भेजते। तो इंसान को जा दूर से ही अहले बैत की बारगाह में तवस्सुल इख्तियार करना चाहे, उनकी जात से मुतवस्सिल होना चाहे, तो क्या आदाब क्या है? जी आगा भाई, अली का कोई भी चाहने वाला, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का कोई भी चाहने वाला, कोई भी शिया, वो हाँ, उस वक्त अहले बैत से दूर हो जाता है जब वो अल्लाह की नाफरमानी करता है, जब वो अल्लाह की मासियत करता है। चाहे इंसान अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की मासियत, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, तभी वो अल्लाह से भी दूर होता है, अहले बैत से भी दूर होता है। लेकिन अगर कोई मुतीए परवरदिगार है, वो खुदा और अहले सही बैत अलैहिस्सलाम, कुरान और अहले बैत की तालीमात पर अमल कर रहा है, तो अगर आप इस वक्त यूके से हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं ऑनलाइन, तो इस वक्त आप जवार अमीर मोमिनीन से मुत्तवस्सिल हैं। आप इस वक्त अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से करीब हैं। आप वहीं से अस्सलाम अलैका या अमीन अल्लाह फी अर्ज़ी अगर कह रहे हैं, तो आपको वही सवाब मिलेगा कि जो यहाँ पे सुभान मैं अल्लाह। मौला कायनात की जवार में आके मौला की ज़ियारत करूँ। चूँकि खुद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, एक शख्स है, वो कह रहा है कि सुभान मौला हम गुर्बत की वजह से, परेशानियों की वजह से हम ज़ियारत इमाम हुसैन पे नहीं जा पाते हैं। हम इमाम हुसैन हाय हाय। अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की ताकत नहीं रखते हैं, हमें ये सवाब कैसे मिले? तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स अगर जाने की कुदरत रखता है, अगर उसके बावजूद वो नहीं जा रहा है, तो फिर वो कोताही कर रहा है और वो इस सही। सवाब से महरूम है कि जो उसे मिलने वाला था। लेकिन जो किसी मजबूरी के तहत नहीं आ पा रहा है, तो इमाम ने उसे नुस्खा बताया, बहुत अच्छा मौला ने एक सलीका वाह। अता किया कि वो अपने घर की छत पे जाए। घर की छत पे जाने के बाद करबला की तरफ रुख करे, अतबात आलिया की तरफ रुख करने के बाद वो कहे अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न वाह। रसूलिल्लाह, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो उसे वही सवाब मिलेगा कि जैसे एक शख्स को करबला आकर हरम इमाम के करीब आकर ज़ियारत पढ़ने का मिलता है। हमारे यहाँ हमारे अकाउंट में पैसा अगर ज़्यादा जमा करेंगे तो ज़्यादा होगा, कम जमा करेंगे तो कम होगा। वो अहले बैत का खजाना है, उस खजाने में कोई कमी नहीं होती। अताए आले मोहम्मद की कोई हद ही नहीं, ज़मीन मांगिए तो आसमान देते हैं। वालिद मोहतरम जनाब असद रिज़वी साहब का ये शेर है। तो हम अगर सुभान अहले अल्लाह। बैत से करीब होना चाहते हैं तो अल्लाह की नाफरमानी वाह। से दूर हो जाएं। हम खुदा की सुभान उन अल्लाह। तमाम हराम कामों से अपने आप को दूर कर लें। आप लंदन में हैं, पाकिस्तान में हैं, हिंदुस्तान में, जहां भी आप हैं, आप अहले बैत से करीब हैं। लेकिन अगर कोई शख्स हरम के करीब रहता है, खाना काबा के करीब है, मदीने के करीब है, वहां रह के गुनाह कर रहा है, तब भी वो करीब नहीं है, तब भी वो दूर है। आप देख ले दरबार रिसालत में कैसे कैसे लोग बैठते थे, मौला के साथ रहते थे, लेकिन गुनाह करते थे, करीब रह के भी दूर थे वो। सही सही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कि जो म्यार है वो तकवे को भी ही करार दिया गया तकवा है है। कि खुदा के जो इमामुल नजदीक है मुत्तकीन के मानने वाले के लिए तकवा बेहतरीन जेवर है। बेहतरीन जेवर है। तो जितने तकवे को इख्तियार करेगा, जितना मुत्तकी इंसान होगा, जितना
उन तमाम चीज़ों का लिहाज रखेगा जो परवरदिगार ने हराम की हैं, जो मौला अमीर मोमिनीन ने तालीम फरमाई है। क्योंकि अहले बैत जी अलैहिस्सलाम ने, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो मासीत खुदा जी में दाखिल हो और हमें बताया ना गया हो। कोई चीज़ ऐसी हो जिससे परवरदिगार खुश होता हो और हमें उसके बारे में ना बताया गया हो। हमें इन तमाम चीज़ों को बताया गया है। तो इन पर जो है वो जो शख्स सख्ती से अमल करे और अपने नफ्स को पाक रखे, अपने जिस्म को ताहिर रखे, अपने अंदर कल्ब को भी ताहिर रखे, तो आप फरमा रहे हैं कि वो मौला अमीर मोमिनीन की ज़ात से मुतवस्सिल हो जाएगा। तो वो दूर बैठ के भी अगर दुआ करे तो उसकी दुआ उसी तरह से मुस्तजाब होगी कि जिस तरह से कि वो हरम में अंदर जाकर दुआ मांगता है। बहुत खूबसूरत क़िबला आपने बात की। थोड़ी सी नजफ़ अशरफ की फजीलत के ऊपर अगर हम निगाह करें, इस सरजमीन जी के जी ऊपर, इसकी अजीम तारीख के ऊपर, मौला अमीर मोमिनीन की बरकत के ऊपर और इस कब्र शरीफ से मिलने वाली बरकतों के ऊपर, तो क्या कहेंगे आप? जी मुझे यहाँ पे खुद इमाम की एक हदीस याद आ रही है। इस हदीस को अल्लामा मुहद्दिस नूरी ने अपनी किताब दारुस्सलाम में तहरीर फरमाया है। वो कहते हैं कि आपने नजफ़ की फजीलत के हवाले से पूछा। वो नजफ़ ज़मीन का वो आसमान है कि जहाँ पे अली की मोहब्बत व विलायत के साथ अगर कोई सो भी जाता है तो उसे भी इबादत का सवाब मिलता है। ये तकदीर अल्लाह देखिए, अकबर, शब अल्लाह हिजरत अकबर, के सोने वाले के सदक़े में, वाह, उनकी विलायत के सदक़े में अगर कोई उनके जवार में सोता है, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अमीर मोमिनीन के जवार में एक दिन रहना 700 साल की इबादत के बराबर है। अल्लाह अकबर! 700, ये अल्लाह कम अकबर, फजीलत की बात अल्लाह नहीं। अकबर। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, ये हदीस तोहफतुल गरबिया में है कि अमीर मोमिनीन के जवार में एक रात सोना गोया 700 साल की इबादत इंसान अंजाम दे रहा है। अल्लाह अकबर, उसके अल्लाह बाद अल्लामा अकबर, मुहद्दिस अल्लाह नूरी अकबर। अपनी किताब दारुस्सलाम में लिखते हैं कि बाज़ अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम जब नजफ़ की ज़ियारत पे आते थे, तो अमीर मोमिनीन की ज़ियारत करके जहाँ वो क़याम करते थे, उस हुजरे में जाते थे और अपने ग़ुलाम से कहते थे कि बिस्तर लगाओ, मुझे सोना है। तो ग़ुलाम हैरत से कहता था कि मौला, मैं आपको कभी सोते हुए नहीं देखता हूँ, आप रात भर इबादत करते हैं, यहाँ आज आप खुद हुक्म दे रहे हैं कि बिस्तर लगाओ, तो मैं सोना चाहता हूँ। तो वहाँ पे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, इमाम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ये बयान करते थे कि अन्नौम इंदा अली इबादा, मेरे जद अली इब्न अबी तालिब के जवार में सोना भी इबादत है। तो नजफ़ अशरफ की फजीलत के लिए इतना ही कहना काफ़ी है कि जिस ज़मीन ने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अपने सीने पे सुला रखा है, उसे नजफ़ अशरफ कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी सी गुफ्तगू को और आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त वहां पर क्या, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि चूंकि अब कोरोना का जो एक खौफ था वो थोड़ा छट गया है और हम्म। रास्ते खुल गए हैं और लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं और मुतवस्सिल हो रहे हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल, अरबईन के बाद क्या सूरत हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में खुदावंद करीम का लुत्फ़ व करम है कि अल्लाह ने मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में इन तमाम ज़मीनों पर एक ख़ास लुत्फ़ व करम रखा है। जब कोरोना शुरू हुआ था तो उस वक़्त 1-2 महीने 3 महीने तक कुछ सख्तियाँ थीं और उसके गुज़िश्ता साल मुहर्रम के बाद ही कोरोना का जो एक खौफ़ था, उसकी जो दहशत थी, वो जो मैं मुसलसल यहाँ रह रहा हूँ, मैंने देखा है कि न कोरोना को के खौफ था, जबकि इज़्दिहाम, क्राउड सबसे ज़्यादा इस मुल्क में होता है। उसके बाद मुहर्रम आशूर की तारीख़, अरबईन की तारीख़, और अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में बिल्कुल नॉर्मल लाइफ़ है। लोग अपने-अपने मुल्क से अमीर मोमिनीन की ज़ियारत करने, करबला इमाम हुसैन मौला अब्बास की ज़ियारत करने, फिर काज़मैन सामर्रा की ज़ियारत करने के लिए जौक़ दर जौक़ तशरीफ़ ला रहे हैं और अभी भी ज़ायरीन का एक हुजूम है। और ये वो ज़मीन है कि जहाँ पे अल्लाह ने वादा कर रखा है कि यहाँ हम ज़ियारत के लिए हमेशा लोग, यानी ता क़यामत लोग ज़ियारत अमीर मोमिनीन के लिए आते रहेंगे। और चूँकि मोमिनीन के दिल में अमीर मोमिनीन की मोहब्बत है, तो ज़ियारत अमीर मोमिनीन का एक इश्तियाक रहता है, ख़्वाहिश रहती है, लोगों को एक तड़प रहती है। मैं दुआ करता हूँ आपके इस प्रोग्राम के हवाले से कि अल्लाह अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वसीले से जितने लोग इस वक़्त अहले बैत टीवी के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, या अल्लाह, हम बंदे गुनहगार हैं, हम कमज़ोर हैं, इसलिए कि तूने ही खुद ही कुरान में कहा, खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, हमने इंसान को कमज़ोर पैदा किया। लेकिन या अल्लाह, तू तो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर का मिस्दाक़ है। तुझे तेरे वली अली अल्लाह के हक़ का वास्ता, तमाम अली के चाहने वालों को ज़िंदगी में एक मर्तबा ज़रूर और ज़रूर नजफ़ अशरफ की ज़ियारत नसीब फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क़िबला अभी इस हवाले से आप मज़ीद जो है वो क्या फरमाएँगे कि इस वक़्त लोग जो है वो मतलब ज़ियारत कर रहे हैं, तमाम मामलात चल रहे हैं। माशी क्या सूरत हाल है वहाँ पर? क्योंकि कोरोना के बाद जो है वो एक
माशी जो है वो एक पूरी दुनिया से गिरदाव में आई हुई है। मौला अमीर मोमिनीन की नूर की बरकत के हवाले से वहाँ पर क्या सूरत हाल आप देखते हैं? क्योंकि एक कॉलर को मैं शामिल कर लूँ पहले। जी जी बिस्मिल्लाह। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। जी, थ्रू नहीं हुई, आप दोबारा शामिल हो सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ क़िबला मौलाना रोमान रिजवी साहब मौजूद हैं सहने अमीर अल-मोमिनीन में। मौलाना अमीर अल-मोमिनीन की हरम से आपके लिए नायब ज़ियारा भी हैं, आपके लिए नायब दुआ भी हैं। और जो है वो आपकी कॉल को प्रोग्राम का हिस्सा जो है वो बनाया जाएगा। अभी कॉल थ्रू नहीं हुई, आप दोबारा शामिल हो सकते हैं। कुछ नजफ के हवाले से क़िबला, चूंकि आप वहाँ पर मुकीम हैं और यकीनन जी बुजुर्ग जी असातिज़ा से इल्म हासिल कर रहे हैं, और पुरानी जो मेमोरीज हैं अक्सर लोग शेयर किया करते होंगे आपके साथ, नजफ के हवाले से, इसकी मानवियात के हवाले से, इसमें एक इसकी अजायब व गराइब के हवाले से, जो हमारे कुछ नाज़रीन तक इस हवाले से कुछ अगर पहुंचाना चाहें। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने ख़ास लुत्फ़ करम किया और वालिदैन की नेकियों का ये नतीजा है, मोमिन की दुआओं का ये नतीजा है कि इस वक्त हम जवारे अमीर मोमिनीन में सांस ले रहे हैं, और यहाँ सांस लेना भी तस्बीह है, यहाँ सोना भी इबादत है। सुभान अल्लाह, नजफ़ अशरफ बहुत बढ़िया। का जो माहौल है, यहाँ का जो एक इन्वायरमेंट है, क़िबला कॉलर, वो इन्वायरमेंट क़िबला कॉलर को ले लो। जी 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 शामिल कीजिए। जी, आपकी लाइन थ्रू नहीं हो रही है, आप दोबारा कर लें, मैं शामिल करूंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा। जी फिर क़िबला बिस्मिल्लाह, कंटिन्यू जी, कीजिए। यहाँ का जो एक यहाँ की नूरानी फ़ज़ा है, यहाँ की जो दीनी फ़ज़ा है, यहाँ की जो विलायती फ़ज़ा है, उस फ़ज़ा के क्या कहने। अल्हम्दुलिल्लाह, जब यहाँ आप सुबह का आगाज़ होता है नजफ़ अशरफ की अगर सुबह आप देखें, आप माशाअल्लाह कई बार आप ज़ियारत कर चुके हैं, मैं दुआ करता हूँ फिर आप जल्द से जल्द आएँ, और अल्लाह करे कि इस जाएंगे, प्रोग्राम के तवस्सुत से, इस प्रोग्राम के सदक़े में अल्लाह 13 रजब आपको नजफ़ अशरफ में मनाना नसीब हो। जाएंगे तो ये सुबह का इंशाल्लाह। आगाज़ हरम अमीर मोमिनीन में जब मोमिनीन जाते हैं, तो नमाज़ तहज्जुद, नमाज़ शब से पहले वो जो वक़्त होता है, उस वक़्त से मोमिनीन वहाँ पहुँच जाते हैं। बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बूढ़े हैं, यानी हर ऐज के लोग अमीर मोमिनीन के जवार में पहुँचते हैं, नमाज़ तहज्जुद का एहतिमाम करते हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं, और अली की विलायत के हवाले से शुक्रिया अदा करते हैं। फिर नमाज़ सुबह की अज़ान होती है, अल्लाहु अकबर, और अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अली के जवार से, अली के हम से, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तक़ीन अलीयन वलीउल्लाह व वसिय्यु रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फ़स्ल की सदाए मलकूती जब गूंजती है, तो आसमान वाले भी सदा को सुनने के लिए ज़मीन नजफ़ पे ज़रूर तशरीफ़ लाते होंगे। फिर नमाज़ जमात का आगाज़ होता है। उसके बाद जो बड़ा खूबसूरत माहौल जो नज़र आता है, वो ये कि फिर उलमा तुल्लाब जो यहाँ कसब इल्म कर रहे हैं, दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, और ये दीनी तालीम हासिल करने के बाद दुनिया के गोशो किनार में उलमा जाते हैं और विलायत अली की तबलीग, तब्लीग कुरान व करते अहले बैत की तालीमात की तबलीग करते हैं। तो उस वक़्त से जो सिलसिला दर्स शुरू होता है, नमाज़ सुबह के फ़ौरन बाद, और ऐसे-ऐसे दुरूस होते हैं, ऐसी-ऐसी शख्सियतें आती हैं, वो नूरानी चेहरे नज़र आते हैं अमीरुल मोमिनीन के हरम में, कि आपकी अल्लाह। निगाहें हैरत में पड़ जाएँगी कि ये कहाँ से ये मखलूक आई है। उसके बाद एक सिलसिला दर्स का शुरू होता है, बड़े दुरूस होते हैं, बहस खारिज का दर्स भी हरम अमीरुल मोमिनीन में होता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में तुल्लाब होते हैं, और तुल्लाब की उम्र यानी 60 साल, 70 साल के लोग दर्स में शरीक होते हैं, और सब पाए के आलिम होते हैं, यानी अल्लाह स्पेशलिस्ट अकबर, होते हैं अपने अल्लाह। अपने सब्जेक्ट में, लेकिन इस दर्स में शामिल होते हैं। फिर उसके बाद फिर तुल्लाब का एक अलग सा सिलसिला होता है। कोई 5 तालिब इल्म एक जगह एक स्टडी जिसे मुबाहसा कहा जाता है, उस अंदाज में लोग गिरोह दर गिरोह तालीम अहले बैत को हासिल करते हैं। उसके बाद रूहानी सिलसिला, ज़ायरीन जब यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, तो ज़ायरीन की खिदमत के लिए खुद इराक़ी अवाम ज़ायरीन की खिदमत करना अपना शरफ़ इराक़ी अवाम समझती है। जरा होल्ड फरमाइए। जी, आप शामिल कर लें। क़िबला कॉलर हमारे साथ है। जी जी, सलाम जी, अलैकुम जी। रहमतुल्लाह। जी, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। जी, थोड़ा सा होल्ड फरमाएंगे तो मैं शायद शामिल कर सकूंगा। मैं एकदम फौरन डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा सा होल्ड फरमाना होगा आपको। जी क़िबला कंटिन्यू कीजिए। जी, तो वो खूबसूरत और बड़ा अच्छा वो मंज़र रहता है कि जब अहले बैत के जवार में, अली के जवार में लोग नहजुल बलागा की तालीम हासिल करते हैं, कुरान मजीद की तालीम हासिल करते हैं, और उसके बाद एक खूबसूरत सी फ़ज़ा ये रहती है कि लोग जब ज़ियारत पे आते हैं दीगर ममालिक से, तो यहाँ की अवाम, खुद तुल्लाब, उलमाए कराम भी ज़ाहिर अमीरुल मोमिनीन की
عزت و تکریم میں مثلا اس انداز میں کرتے ہیں کہ عوام بھی بالکل حیرت میں کہ ہمارے یہاں مولانا کو دیکھا جاتا ہے، ہم خدمت کرتے ہیں، یہاں ہم آتے ہیں تو علماء ہماری خدمت کرتے ہیں. تو یہ سب بڑی ایک روحانیت محسوس ہوتی ہے. یہاں کی نورانیت اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ماہ مبارک رمضان میں آئیے، وہ خوبصورت سی فضا رہتی ہے. ماہ رجب میں، ماہ شعب، اب تو ماشاء اللہ سلسلہ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن اس کورونا نے اس سلسلے کو ذرا سا ڈیمیج کیا. لیکن الحمدللہ یہاں زائرین کی آمد و رفت کا سلسلہ ابھی بھی جاری و ساری ہے، اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ تا ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام قائم و دائم رہے، اور جو بھی زیارت کے متمنی اللہ ان سب کو زیارت امیر المومنین نصیب فرمائے. تو یہ سب صحیح. سلسلہ ہے اچھا نجف کا جب ماشاءاللہ سے. جی جی. جی فرمائیں فرمائیں. پھر یہاں کے جو لوکل یہاں کی جو لوکل عوام ہے، لوکل پبلک ہے، ان لوگ کی اپنی تجارت ہے. اس وقت کورونا کی وجہ سے تو معاشی حوالے سے، فائننس کے حوالے سے بہت سے لوگوں کی فائننس پہ اثر پڑا ہے. لیکن الحمدللہ 40 میں جب ہم نے دیکھا، محرم کی تاریخوں میں دیکھا، یا جو بھی مناسبت آتی ہے، تو مناسبت میں جو یہ لوگ خدمت عزا کرتے ہیں، خدمت اہل بیت، خدمت اللہ بے زوار شک کرتے ایسے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. اس کا کوئی کمی مطلب یہ نہیں. واہ. ہوا کہ پیسے کی کمی کی وجہ سے ہم اہل بیت علیہ السلام کے زوار کی خدمت کرنے سے اپنے کو دور نہیں رکھتے. ہمارا کام ہے قدم آگے بڑھانا، خدا کا کام ہے ہمارے قدم کو ہماری منزل تک سبحان پہنچانا. اللہ. اور ہم امام زمان سبحان علیہ اللہ. السلام کے ماننے والے ہیں. آپ کی بھی یہ قدرت اور آپ میں بھی یہ طاقت نہیں ہے، میرے اندر بھی یہ طاقت نہیں کہ آپ بیٹھ کے وہاں سے آپ اپنی مرضی سے پروگرام کر لیں. ضرور تائید اہل بیت ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ نجف سے پروگرام کریں. مجھے بھی تائید اہل بیت ملی کہ میں یہاں بیٹھ کے امیر المومنین کے فضائل کے حوالے سے، ان کی زیارت کے حوالے سے. تو ہمارا دل پاک ہونا چاہیے. جب دل پاک ہوگا تو ضرور اور ضرور علی کی ولایت کو محسوس کریں گے، اس لیے کہ یہ وہ خوشبو ہے کہ مشک و عنبر کی پھول کی خوشبو سب سے اچھی رسول کی خوشبو، غیر مسلم کو کر گئی مومن ایک ردائے بطول کی خوشبو. تو یہ خوشبوؤں کا گھرانہ سبحان ہے. اللہ. یہاں آپ آئیں تو طیب و طاہر بن کے آئیں، پاکیزگی کے ساتھ آئیں. آپ اپنے گھر میں اگر دو رکعت نماز پڑھیں اور اس نماز کا صحیح. ثواب امیر المومن کو ہدیہ کر کے دعا کریں، تو اللہ اس دعا میں وہ برکت دے گا کہ جو دعائیں آپ مانگیں بے گے شک اللہ اس دعا کو ضرور سنے گا. قبول کرے گا. اچھا اگر جب کوئی زائر ارادہ کرے، ایک بڑی جی جی ایک ضروری ایک سوال مطلب میں سمجھتا ہوں اس کو ضرور اس میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ عموماً جی جی سال بھر اب انشاءاللہ جو ہے وہ سلسلہ مولا امیر المومنین کی زیارت کا پوری دنیا بھر سے جو ہے وہ لگا رہے گا اور لگا رہتا ہے. کہ جب ایک ہوں زائر اپنے وطن سے چلتا ہے مولا امیر المومنین کی زیارت کے لیے، روزہ، وہ تمام نجف کی گلیاں، وہ تمام ماحول، اگر وہ پہلے آیا تو اس کے ذہن ہوں میں ہوتا ہے، نہیں ہے تو وہ اس کو ایک آئیڈیلائز کرتا ہے کہ کس طرح سے ہوگا، یہ ہوگا. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، مگر اس کو تیاری کیا کرنی چاہیے کہ وہ ایک عظیم شخصیت کی جو کہ وصی رسول ہیں، خاتم النبیین کے وصی رسول ہیں، ابو الائمہ ہیں، مولا امیر المومنین ہیں، شیر خدا ہیں، ان کی زیارت کو جا رہا ہے، ان کے قبر سے متوسل ہوگا، قریب ہو جائے گا، یعنی چند قدم کے فاصلے تک پہنچ جائے گا. اس کو کیا تیاری کرنی چاہیے؟ رومان صاحب اس حوالے سے کچھ عرض فرمائیے. جی جی. بہت قیمتی اور ایک خوبصورت سا سوال آپ نے کیا کہ جب ہم اپنے گھر سے یہ ارادہ کریں کہ ہم امیر المومنین کی زیارت پہ یا کسی بھی اہل بیت کی فرد کی زیارت کے لیے نکل رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس سفر پہ جا رہے ہیں. یہ وہ سفر ہے کہ جو پاکیزگی کا سفر ہے، جو طہارت کا سفر ہے. لہٰذا ہم اپنے نفس کو پاک کریں. ہم خاص طور سے تنہائی میں جائیں، غسل کریں، یہ وضو کریں، نماز پڑھیں. اللہ کی بارگاہ میں نماز توبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. مفات الجنان میں نماز توبہ کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. اس کے بعد ہم نماز پڑھ کے کم سے کم ہم استغفار کی تسبیح پڑھیں، کم سے کم 100 دفعہ تو ضرور پڑھیں. اور اس طرح اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں کہ یا اللہ تجھے تیرے ان بندوں کا واسطہ جنہیں تو نے برگزیدہ بنایا، جس کے صدقے میں تو نے کائنات کو سجایا ہے، ان کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے تمام ان گناہوں کو بخش دے کہ جو گناہ ہمارے اور اہل بیت علیہ السلام کے درمیان حائل ہیں. اس کے بعد جب نجف اشرف ہے، جس طرح ہم تیاری کرتے ہیں، پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ویزا کی ضرورت ہوتی ہے، سفر کے لیے ہمیں بہت سی آمادگی کرنی ہوتی ہے، تو ہم بہت سی مادی چیزوں کی طرف جب غور و فکر کرتے ہیں تو مادی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں روحانیت کی طرف بھی غور و فکر کرنا چاہیے. ہم اپنی روح کو پاک و پاکیزہ بنائیں، استغفار کریں، خاص طور سبحان سے اللہ. ان تمام غلط کاموں سے اپنے کو دور رکھیں کہ جو غلط کام معاذ اللہ ابھی تک ہم انجام دے رہے تھے. اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں طاقت دے، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کاموں سے اپنے کو دور رکھیں. بہت سبحان اللہ. مشہور واقعہ ہے، بہت بڑے عالم اپنے زمانے کے گزرے ہیں کہ جب وہ امیر المومنین کے جوار میں مولا کی زیارت کو آئے، تو جب آپ آئے ہوں گے نجف تو حرم امیر المومنین سے بالکل متصل وادی السلام ہے.
کہ جہاں مومنین کی روحیں آباد ہیں علی کے صدقے میں. اور اس قبرستان اللہ، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے، اور یہ قبرستان وہ ہے کہ جی ہاں، جہاں مومنین کیا کی بات ہے! روحیں آباد ہیں، اور ان کے لیے یہ مثالی جنت ہے. اور بلا حساب سبحان اللہ، یہاں سے 70,000 مومنین جنت میں اٹھائے جائیں گے، اور ان کو اللہ یہ اختیار دے گا کہ وہ جس کی چاہیں سفارش کر لے جائیں. تو یہ فضیلت ہے. اللہ اکبر، تو جب وادی السلام میں آپ جائیں گے تو دو مقام ہے، ایک مقام مقام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک مقام مقام اللہ امام حافظ، زمانہ علیہ الصلوۃ صاحب والسلام. یہ زمان، دو مقام منسوب ہے بالکل کہ جب ایسا، امام سبحان آئے اللہ، تھے تو منصور، امام نے وہیں قیام کیا تھا. تو وہ عالم جب آئے تو وہ آنے کے بعد وہ اسی مقام مقام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ گئے، اور تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا، وہ نجف میں رہ کے مولا کی زری پہ نہیں آئے. ہم اور آپ جب آتے ہیں تو ایئرپورٹ سے ہوٹل آتے ہیں، فوراً ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے، ہماری یہ تمنا خواہش ہوتی ہے کہ جتنی حرم جلدی پہنچ ہو جائے ہم بس، حرم میں حرم پہنچ پہنچ جائیں. جائے، اتنا بڑا اللہ عالم، اتنا بڑا مرجع اپنے زمانے کا، بے پناہ انہوں نے کتابیں لکھ رکھی تھیں عرفانی اور روحانی عالم دین. تو اس زمانے کے لوگوں کو بڑا یہ ہوا کہ اتنے بڑے عالم، اور ایک ہفتہ ہو گیا ابھی تک یہ مولا کے حرم میں نہیں گئے، مولا کی زری پہ یہ نہیں گئے. تو پبلک میں چمگوئیاں ہونے لگی، عوام میں افواہ ہونے لگی کہ کیا یہ منکر زیارت امیر المومنین تو نہیں ہے، کیا یہ امیر المومنین کی زیارت کا انکار تو نہیں کرتے ہیں، اس کی فضیلت کو مانتے تو نہیں ہے. بہت سی باتیں ہونے لگی. اچھا، کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ ان سے جا کے سوال کرے، ان کا علم اس قدر حائل تھا کہ لوگ ان سے اس طرح کا سوال بھی نہیں کر سکتے. اچھا، اہل علم کو معلوم تھا کہ کچھ نہ کچھ مصلحت ہوگی، لیکن جو عوام ہے، مسئلہ جو ان چیزوں سے واقف نہیں، انہیں نہیں معلوم، وہ اپنی گفتگو میں یہ سب باتیں کرنے لگے کہ اتنے دن ہو گئے. تو ہمیں دیکھیے جو نتیجہ مجھے دینا ہے. بہرحال جب بات یہاں تک پہنچی کہ علماء کو ابھی یہ ضرورت پڑی کہ اب ان سے ہمیں سوال کرنا پڑے گا، ورنہ عوام میں بہت زیادہ غلط میسج جا رہا ہے. تو کچھ لوگ آئے اور ان کے قریب آنے کے بعد سوال کیا کہ آغا آپ جب سے یہاں آئے ابھی تک امیر مومنین کی زیارت پہ آپ نہیں گئے، تو عوام میں ایک بڑی عجیب سی افواہ پھیلی ہوئی ہے. تو آغا ہمیں تو معلوم ہے کچھ مصلحت ہوگی، آپ ہی کچھ فرمائے کیا مصلحت، کیا حکمت ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے اپنے گناہوں اور اپنی آلودگیوں کے ساتھ امیر المومنین کا سامنا کروں. میں مسلسل اللہ یہاں اکبر، استغفار، توبہ، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں کر رہا ہوں. جب مجھے اس اللہ بات کا اکبر، یقین ہو جائے کہ کچھ حد تک میں پاک ہو گیا ہوں، میں عین اللہ اللہ کی اکبر، بارگاہ میں کیسے جاؤں. میں لسان اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے آیا ہوں، میں اذن اللہ کی اللہ بارگاہ میں پہنچنے کے لیے ان کے دیدار کو آیا ہوں. تو اپنے آپ کو سبحان پاکیزہ اللہ، بناؤ، تب جا کے امیر المومنین کی زیارت کو آؤ. تو جو بھی امیر المومنین کی زیارت پہ سبحان آنا اللہ، چاہتا ہے، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ پیسے کی کثرت کی وجہ سے کوئی زیارت پہ نہیں آتا، اور پیسے کی قلت کی وجہ سے کوئی زیارت سے محروم نہیں ہوتا. یہاں نیتوں کی برکت دیکھی جاتی ہے. بہت سے ایسے غربا کو میں نے دیکھا ہے کہ جو امیر المومنین کی زیارت کو پہنچے ہیں، کربلا زیارت امام حسین کو پہ میں نے انہیں دیکھا، حرم امام حسین میں دیکھا. تو یہاں اصل نیتوں کی برکت ہوتی ہے. ہم جس نیت کے ساتھ، اگر ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، امام زمانہ تو انتظام کر سکتے ہیں، خدا تو بے شک، انتظام کر سکتا ہے. ہمارے پاس بیماری ہے، ہم بیمار ہیں، ہماری اللہ صحت اچھی اکبر، نہیں ہے، لیکن امیر المومنین کی زیارت پہ آئیں، اہل بیت علیہ السلام کی زیارت پہ آئیں. یہ وہ زیارتیں ہیں کہ جو غریبوں کو امیر بھی بنا دے، بیماروں کو صحت و اللہ شفا عطا اکبر، کر دے. یہ وہ زیارتیں ہیں سبحان کہ جو اللہ، ایک بدعقیدہ کو بھی اگر وہ نیتوں کے ساتھ آئے گا، خوش عقیدگی کو اپنے ساتھ ہم سفر بنائے گا، تو یہاں خوش عقیدہ بن کر یہاں سے واپس جائے گا. تو جیسا آپ نے کہا کہ عطر کی دکان سبحان میں اگر تھوڑی دیر بھی آدمی ٹھہر جائے، تو جب واپس جی ہاں، آتا ہے تو اتنا اثر خوشبو رکھتا ہے، سے معطر اس کا لباس رہتا ہے. تو یہ تو امیر المومنین، یاسب الدین، عین اللہ، لسان اللہ، اللہ، امام المتقین، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ ابی والسلام کا طالب علیہ السلام، ہاں ہاں، حرم ہے کہ جہاں پہ صرف برکتیں ہی برکتیں ہیں، فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں. سبحان اللہ قبلہ. اچھا، جب ظاہر یہاں سے واپس پلٹ کے جاتا ہے، ابھی تو وہ آنے کی تیاری پہ بات ہوئی، جی متوسل جی ہونے کی تیاری پہ بات ہوئی، وہاں سے شفا لینے کے اوپر بات ہوئی، قبر شریف کی برکتوں سے استفادے کی بات ہوئی. اب ظاہر واپس جا رہا ہے، اور اس کو اپنے وطن میں پہنچ کر کن چیزوں کی رعایت کرنی ہے، وہ امیر المومنین کا ظاہر ہے. مطلب وہ ایک جی ایسی جگہ سے آیا ہے جہاں سے وہ اس طرح سے ہو کے پلٹ رہا ہے جس طرح سے ابھی وہ متولد ہوا ہے. اس کے اوپر اگر حقوق اللہ نہیں ہے تو وہ جو اس نے معصیتیں انجام دی تھی وہ مولا امیر المومنین کی برکت سے دھل چکی ہیں. وہ آج ہی پیدا ہوا ہے اور بالکل اس طرح سے تازہ واپس گیا ہے. تو اب اس کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، اگر وہ سمجھے تو اس کو کس طرح سے رہنا ہے، کن چیزوں کی رعایت کرنی ہے. قبلہ جی جی. جب انسان زیارت پہ آتا ہے اس سے پہلے بھی تیاری کرنی ہوتی ہے، اور جب زیارت کے بعد جائے تو ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، رسپانسبلٹیز بہت بڑھ جاتی ہیں، اس لیے کہ اب وہ کوئی عام انسان نہیں ہے،
اب وہ کوئی ایک عام شخص نہیں ہے بلکہ زائر امیر المومنین ہے۔ اب لوگ اس کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے کہ مثلا یہ فقط رومان رضوی ہیں۔ اب اگر میں اپنے وطن جاؤں تو لوگ اب یہ دیکھیں گے کہ یہ تو ماشاء اللہ سے کربلا میں رہ کے آئے ہیں، یہ نجف میں رہتے ہیں، تو اب لوگوں کی نگاہوں میں بھی فرق پڑے گا، لوگوں کے دیکھنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا، لوگ اب ہم سے بہت سی چیزوں کی توقع کریں گے۔ اب ہماری عبادت میں وہ بلندی آنی چاہیے، ہماری عبادت میں وہ لذت آنی چاہیے، ہمارا کلام کرنا، ہماری گفتگو کرنا، ہمارے اخلاق میں اخلاق علوی آنا چاہیے، ہم اپنے اندر اخلاق اہل بیت کو پیدا کریں۔ جب انسان یہاں سے واپس جائے تو یہ کوشش کرے کہ اس کے کسی عمل سے زیارت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پر کوئی حرف نہ آئے۔ برائیاں انسان کرتا ہے لیکن اہل بیت علیہ السلام کی چوکھٹ سے جب واپس جائے تو اچھائیاں لے کر جائے، نیکیاں لے کر جائے، عبادت الہی کا سلیقہ لے کر جائے، اپنے پڑوس کے ساتھ کس طرح حسن اخلاق سے پیش آ جایا جائے، اس تمام تعلیمات کو اہل بیت علیہ السلام کی چوکٹ سے لے کر جائے۔ کس طرح اگر ہم اپنے زیارت سے پہلے ہم یہاں آئے اور ہمارے مثلا کسی رشتہ دار سے ہماری گفتگو نہیں ہے، ہم کسی عزیز و اقارب سے ہمارے درمیان جھگڑا ہے، کوئی فتنہ و فساد برسوں سے چلا آ رہا ہے، اب جب نجف سے ہم جائیں تو ہم علی کی ولایت کو پیش نظر رکھیں کہ ہماری لاکھ ذاتی دشمنی صحیح ہے، ہمارا لاکھ ذاتی اختلاف صحیح ہے، لیکن ہم یا علی آپ کی ولایت چونکہ آپ کا چاہنے والا ہے، لہٰذا ہم اپنے اس بغض و عناد کو، اپنی دشمنی کو آپ کی محبت اور ولایت کے صدقے میں ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور جائیں اسے السلام علیکم کہیں، اس سے پیش آئیں اچھے اخلاق سے۔ وہ بھی حیرت میں کہ واقعی یہ نجف سے خوشبو ولایت علی لے کر آیا ہے۔ تو یہ بھی ایک تبلیغ ہوگی، جب ہم اچھے اخلاق کو معاشرے میں دکھائیں گے تو خود صرف مولانا، مولوی، ذاکر اور مقرر اور خطیب و اوریٹر کا کام نہیں ہے، کسی مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کا کام نہیں ہے کہ وہ تبلیغ دین کرے۔ جو بھی امام زمان علیہ السلام کی غیبت میں امام کے صدقے میں زندگی گزار، ہر آدمی مبلغ ہے، تو اپنے اخلاق و کردار سے وہ روشنی پھیلائے کہ جس روشنی میں اندھیرے میں رہنے والے لوگ آ کر یہ محسوس کریں کہ واقعی یہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے افراد ہیں۔ آپ خوشبو کی بات کر رہے تھے، یہ خوشبو لوگ لگاتے ہیں، وہ خوشبو لگاتے ہیں، جب نجف، کربلا، ایران، مشہد، قم سے لوگ جائیں، سیریا سے زیارت کر کے جائیں، سامرہ سے، کاظمین سے زیارت کر کے جائیں، تو والد محترم جناب اسد صاحب نے کہا کہ صبح کا پھول کھلے شام کی خوشبو نکلے، حسن آغاز سے انجام کی خوشبو نکلے، بات حیدر کی و اخلاق محمد جیسا، گھر سے جو نکلو تو اسلام کی خوشبو نکلے۔ تو جب نجف سے جائیں تو اسلام کی خوشبو لے کر جائیں، علویت کی خوشبو لے کر جائیں، ولایت علی بن ابی طالب کی خوشبو لے کر جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی مخصوص چیز جو ہے وہ در نجف، یعنی نجف کا ذکر ہو اور در نجف کا ذکر نہ ہو۔ میں اس پہ آتے ہیں کال ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کون میری بہن، کہاں سے؟ تھوڑا سا لاؤڈ گفتگو فرمائیے، بسم اللہ۔ میں ذرا دعا کروانا چاہتی ہوں کہ بات کروا دیں۔ جی آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ لائیو ہے، فرمائیے۔ جی آپ لائیو میں فرمائیے، سن رہے ہیں قبلہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی فرمائیں۔ بی واسطے دعا کروانے، بچی واسطے ان کا رشتہ تھی، علامت صاحب دعا کرن۔ ٹھیک ہے، آپ کی بھی دیکھتی رہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی دعا اور نیت فرما لیں، پروگرام جتنی اور مزید اللہ سب کی دعا اس کا نام ہے، اس کا نام باری دیدی، اس کا رشتہ ہو جائے مولا علی۔ ٹھیک ہے، اور جتنی بھی حاجتیں آپ نیت فرما لیں، مولا امیر المومنین آگاہ ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں انشاءاللہ غالباً شادی کے لیے یہ کہہ رہی ہیں، انشاءاللہ رشتے کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ دیکھتی رہیں انشاءاللہ، قبلہ بھی دعا فرماتے ہیں۔ جی غالباً رشتے کے حوالے سے یہ سوال کر رہی تھی۔ وظائف میں دعاؤں کی کتابوں میں ہے کہ اگر کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے یا رشتے ہونے میں دیری ہے یا رشتے ہونے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے تو روزانہ نماز فجر کے بعد 5 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے مسلسل، یعنی بغیر اٹھے ہوئے، بغیر بیٹھے ہوئے۔ ایک سورہ یاسین ختم ہوا، پھر دوسری دفعہ پڑھے، پھر تیسری دفعہ، پھر چوتھی، یہاں تک کہ 5 مرتبہ کنٹینیو سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ شروع اور آخر میں کم سے کم 3 مرتبہ صلوات پڑھے، اور اس کا ثواب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ کر کے ان کے توسط سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ انشاءاللہ یہ کنٹینیو یہ عمل کرے انسان تو یہ مشکل بھی انشاءاللہ مشکل کشا کے گھرانوں کے صدقے میں دور ہو جائے گی۔ صحیح، امید ہے کہ ہماری بہن کو یہ بات ہماری مولانا کی قدر ہو گئی ہوگی، اور انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ لائیو پروگرامز کے اندر کال کریں کہ حاجت کا ذکر نہ کریں، پروردگار آپ کی حاجت کو بہتر جانتا ہے، آپ صرف نیت کریں
تاکہ آپ کے لیے قبلہ جو ہے وہ نائب دعا ہو جائیں، آپ کے نائب الزیارہ ہو جائیں، اور مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں دعا اٹھائیں، اور مومنین بھی اس میں شامل ہوں، سب مل کے آمین کہیں، تاکہ آپ کی حاجت کے آگے جو دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں وہ پر طرف ہو جائے فوراً، کیونکہ بہت سارے مومنین جب مل کے کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو پروردگار اس کو ضرور قبول کرتا ہے، اور پھر مولا امیر المومنین کی کا توسل اس وقت موجود ہے، پوری دنیا پورے جہان کے لوگوں کی آمین ایک طرف، اور مولا امیر المومنین کی طرف سے اس کے اوپر جو ہے وہ رضامندی جو ہے وہ ایک طرف ہے۔ بہرحال آگے بڑھیں گے قبلہ، تھوڑا سا ہمارے پاس وقت مزید صرف 2 منٹ رہ گئے۔ در نجف کے حوالے سے قبلہ، اس کو امتیاز حاصل ہے، عموماً پتھر زمین سے پیدا ہوتا ہے، اس کی یہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے، اس پر ہم پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ یہ علی کی ولایت کے صدقے میں پیدا ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور خود میں حدیثی کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ یہ نجف اشرف کی زمین کا معجزہ ہے کہ یہاں کے بارش کے قطرے دور بن جاتے ہیں اور وہ نجف کے صدقے میں دور نجف کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی، اس سے پہلے دور نجف کی انگوٹھی میرے ہاتھ میں میری انگلی میں نہیں تھی۔ جیسے ہی میں نے یہ روایت پڑھی، اور وہ روایت امیر المومنین کے حرم میں ایک لائبریری ہے کہ جو مکتبہ حیدریہ کے نام سے جانی جاتی ہے، جو لوگ پروگرام دیکھیں جب بھی صحیح، وہ حرم میں آئے تو اس لائبریری کو ضرور وزٹ کریں اور دیکھیں کہ کتنی نایاب کتابیں مختلف زبانوں میں وہاں ہیں۔ تو میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں دور نجف کی فضیلت جب میں نے پڑھی تو فوراً حرم کی جو عتبے کی جو دکان ہے، میں وہاں گیا، میں نے دور نجف کو خریدا، اور اس کے بعد سے ماشاءاللہ مسلسل وہ دور نجف میری انگلی میں ہے، اور وہ فضیلت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ دور نجف پر ایک بار علی کی ولایت کے ساتھ نظر کرنا 500 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ تو اہل بیت کے صدقے میں اللہ نے یہ فضیلتیں پتھروں کے نصیب میں جب لکھ دی ہیں، تو ہم تو علی کے زندہ چاہنے والے ہیں، تو اپنی زندگی کے ساتھ علی کی ولایت کو محسوس کریں۔ تو بارش کا جو بھی قطرہ زمین پر آتا ہے، زمین نجف پر، تو اللہ اسے دور نجف میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ نے دور نجف علی کو تحفے میں دیا تھا۔ جب مولا کائنات کو اللہ نے دور نجف تحفے میں دیا تو علی نے سوال کیا، یا اللہ یہ میرے چاہنے والوں کے لیے بھی دستیاب ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ ہاں، یہ آپ کے ہر چاہنے والوں کو دستیاب ہوگا۔ تو علی نے کہا کہ یا اللہ کیسے؟ تو اللہ نے کہا کہ یا علی، آپ کے صدقے میں نجف میں جب بارش کے قطرات زمین نجف پر گریں گے تو وہ دور نجف کی شکل میں، اور اتنا سستا اور چیپ، یعنی بالکل کاسٹلی نہیں ہوگا کہ ہر امیر اور غریب اسے آسانی سے حاصل کر لے گا۔ بہت شکریہ، پیغام یہ بھی ہے کہ جو لوگ آئیں زیارت پہ، یہاں سے جب لوٹیں تو لوٹنے کے بعد کچھ ہدیہ لے کر مومنین کے لیے جائیں اور ان کی خدمت میں پیش کریں۔ مومنین کے درمیان ہدیہ پیش کرنا بھی یہ ثواب کا کام ہے۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں، اگر تم ہمارے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہو تو ہمارے چاہنے والوں تک تم نیکی کرو، وہ ثواب ان تک جو تم نیکی کرو گے ہم تک پہنچے گا۔ دعا کر دیتے ہیں یا اللہ تجھے علی بن ابی طالب کی ولایت کا واسطہ اس پروگرام کو قبول فرما، مزید توفیق ہمیں عطا فرما کہ ہم اس سے بہتر انداز میں اہل بیت السلام کی ولایت کی تبلیغ کر سکے۔ جتنے ناظرین پروگرام دیکھیں یا اللہ ان کی حاجتوں کو تو جانتا ہے، عین اللہ علی کے صدقے میں ان سب کی حاجتوں کو قبول فرما، جو بیماروں نے صحت عطا فرما، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ۔ انشاءاللہ آقا بھائی آج آپ کی اس پروگرام کے توسط سے تمام ناظرین کے لیے ہم نائب زیارت بھی، نائب دعا بھی، اللہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب مولانا رومان رضوی صاحب کو، نجف اشرف عراق سے صحن امیر المومنین علی